آج ہماری کہانی ایک غریب کسان اور بکری کی ہے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ وہ بہت محنت سے کاشتکاری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے پاس چھوٹا سا پیارا سا بکری کا ایک بچہ تھا جس کا نام مینا تھا۔ مینا ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، لیکن اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس کی فصل بالکل نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ کسان بہت پریشان تھا، چونکہ نہ تو اس کے پاس پیسے تھے اور نہ آٹا پیسنے کے لیے دانے بچے تھے۔ کسان بڑا پریشان تھا کہ وہ اب بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا۔ مینا سے کسان کی پریشانی دیکھی نہ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ میں کس طرح اس کی مدد کروں۔ تو وہ گھر سے نکل پڑا اور سوچنے لگا کہ اب کسان کی اس پریشانی کا کوئی حل نکال کر ہی گھر واپس آؤں گا۔ مینا چلتا چلتا ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ مینا بہت ہوشیار اور رحم دل تھا۔ چلتے چلتے مینا کی نظر ایک بھیڑیے پہ پڑی۔ بھیڑیا مینا کی طرف ہی آ رہا تھا، تو مینا بھیڑیے سے اپنی جان بچانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ مینا جانتا تھا کہ باغ کے جان بچانا ممکن نہیں۔ اتنے میں بھیڑیا مینا کے قریب پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ بھیڑیا مینا پہ حملہ کرتا، مینا نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے بڑی خوداعتمادی سے بھیڑیے کو سلام کیا۔ تو بھیڑیا رک گیا اور اس نے مینا سے پوچھا کہ تم بڑے آرام سے ادھر کھڑے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں میں تمہیں مار کے کھانے والا ہوں؟ تو مینا نے بھیڑیے سے کہا کہ اگر تم مجھے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے، کیونکہ میرا گوشت زہریلا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ کیا کبھی گوشت بھی زہریلا ہوتا ہے؟ تو مینا نے کہا کہ مجھے دیکھو، میں چھوٹا سا جانور ہوں، میں سارا دن جنگل میں پھرتا رہتا ہوں، لیکن آج تک کسی نے مجھے کھانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اگر تم مجھے کھانا چاہتے ہو تو کھا لو، لیکن اس کے بعد تم مر جاؤ گے۔ اب بھیڑیا چپ ہو گیا اور مینا کو جانے دیا، کیونکہ وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مینا ابھی تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ مینا اس پرندے کے پاس گیا اور اپنے سینگوں کی مدد سے پرندے کو جھاڑیوں سے نکال دیا۔ تو اس پرندے نے مینا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آج سے پہلے میں نے تمہیں اس جنگل میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، بالکل میں جنگل میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے جنگل میں آنے کی وجہ بتا دی، وہ جنگل میں کس لیے آیا ہے۔ تو پرندے نے اس سے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ سامنے پہاڑ کے ساتھ سونے کا ایک پتھر ہے، تم اسے لے جاؤ اور اپنے مالک کو دو، امید ہے اس سونے کے پتھر سے تمہارے مالک کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ مینا بہت خوش ہوا اور سونے کا پتھر لے کر گھر واپس چلا گیا۔ سونے کو دیکھ کر کسان بہت خوش ہوا۔ اسے بیچ کر کسان کے تو دن ہی بدل گئے۔ اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور مینا کو پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل میں
ہمیں ڈرنے کی بجائے عقل اور سمجھ سے کام لینا چاہیے۔